السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس بول چال کے بارے میں ہے انشاءاللہ، اور بول چال میں آپ کے لیے لایا ہوں کچھ نئے الفاظ جیسے کہ روزانہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں ٹائم سے۔ چلتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین میں کیا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارا اسکرین ہے، ٹھیک ہے، اور اسکرین میں ہمارے پاس پہلے ہیڈنگ ہوگی۔ ہیڈنگ جو ہے الیکٹرانکس شاپ میں پہلا بھی ایک کلاس اس طرح ہوا ہے، لیکن وہ تھا کمپیوٹر شاپ میں۔ کمپیوٹر اور الیکٹرانکس میں آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو آج میں آپ کے لیے کچھ چند الفاظ لکھ رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم مزید الفاظ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو ہے نا مختلف مواقع پہ جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ، ان کو ہم انشاءاللہ کور کرتے رہیں گے۔ جملہ ہوگا عربی کا اور اردو کا، اور عربی میں سب سے پہلا ہے کہ شیء عندکم موبائل، شیء عندکم موبائل، یا فی عندکم موبائل۔ فی اور شیء کا مطلب ایک ہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ شیء جو ہے یہاں پہ متحدہ عرب امارات میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کا ڈائلیکٹ جو ہے یہاں کے ایکسنٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ شیء عندکم، عندکم مطلب آپ کے پاس، موبائل، موبائل ہے آپ کے پاس، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیء عندکم الہواتف المحمولہ، یا ہواتف محمولہ، یا ہاتف محمول۔ ہاتف ٹیلی فون کو کہتے ہیں یا موبائل کو کہتے ہیں، اور محمول جو ہوتا ہے جیسے ہم موبائل کہتے ہیں، موبائل فونز، فونز کو ہاتف کہتے ہیں، ہاتف۔ اور موبائل جو ہے، موبائل ایکچولی وہ فون ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں، تو چلتے پھرتے جو آپ استعمال کرتے ہیں موبائل فون جو ہے، اس فون کو ہم موبائل فون کہتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ جب استعمال کرتے ہیں جس فون کو، اس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں۔ تو موبائل کو عربی میں ہم محمول کہتے ہیں یا متحرک کہتے ہیں، الہاتف المتحرک یا ہاتف محمول۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن موبائل جو ہے نارمل استعمال ہوتا ہے آج کل۔ اگر آپ زیادہ مشکل الفاظ نہیں بھی سیکھ سکتے تو آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی عندکم موبائل یا فی موبائل، اس طرح بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ ہم الفاظ کو ایسے استعمال کریں تاکہ سامنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں یا ہم عربی بول رہے ہیں۔ تو شیء عندکم موبائل، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ موبائل فونز ہیں آپ کے پاس؟ شیء عندکم موبائلات، شیء عندکم ہواتف محمولہ، یا شیء عندکم ہاتف محمول وغیرہ۔ دوسرا جو لفظ ہے ابا اشتری ساعہ، ابا اشتری، آپ کو بتایا تھا کہ ابا جو ہے یا ابغی، ابا جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارید، انا ارید ساعہ، ارید ساعات، ارید ساعہ، ارید اشتری ساعہ۔ ارید یا ابا ایک ہی ہے۔ ابا مطلب مجھے چاہیے، چاہتا ہوں کہ میں گھڑی خریدوں یا مجھے گھڑی خریدنی ہے، تو ہم اس طرح کہیں گے ابا اشتری ساعہ۔ اگر ایک گھڑی خریدنی ہے ہم کہیں گے ساعہ، اگر ہم بہت سی گھڑیاں خرید رہے ہیں تو ہم کہیں گے ساعات۔ تو جس کلمے کا یا جس اسم کے آخر میں تائے مربوطہ جو ہوتی جیسے ساعہ میں ہے، تو اس کا جب ہم جمع فارم بناتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، تو پھر آخر میں الف تا آتا ہے اس کی جگہ، جو تائے مربوطہ ہوتی ہے اس کو نکال کر ہم الف تا لگاتے ہیں زیادہ تر، تو ہم کہیں گے ساعات، ٹھیک ہے۔ ابا اشتری ساعات، مجھے گھڑیاں خریدنی ہیں یا مجھے گھڑی خریدنی ہے۔ اگر ایک ہے تو ساعہ، اگر بہت ہے ساعات، تو اس لیے میں نے الف تا بھی آخر میں لگا دیا تاکہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے۔ تیسرا جو لفظ ہے یا جملہ ہے ممکن تبدیل کیمرات، ممکن تبدیل کیمرات۔ کیمرات تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آخر میں الف تا آیا تو یہ جمع فارم ہے، پلورل فارم ہے کیمرے کا۔ ایک کو کہیں گے ہم، جیسے ساعہ اوپر لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کیمرہ، ٹھیک ہے۔ ممکن تبدیل کیمرہ یعنی کیمرہ چینج ہو سکتا ہے یا کیمرہ ایکسچینج ہو سکتا ہے۔ ممکن تبدیل، تبدیل ایکسچینج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چینجنگ کو بھی کہتے ہیں کہ مطلب چینج کرنا، اور ایکسچینج کو بھی کہتے ہیں کہ مطلب ہم کیمرہ ایکسچینج کر رہے ہیں، ہم نے اس کے بدلے دوسرا لینا ہے۔ ممکن تبدیل کیمرات، ممکن تبدیل کیمرہ، ممکن تبدیل ساعہ۔ تو کیمرہ کی جگہ گھڑی لگائیں، گھڑی کی جگہ ساعہ لگائیں، تو اسی طرح ہیرا پھیری کر کے آپ الفاظ کو آگے پیچھے کر کے جملے بناتے رہیں اپنی طرف سے، اور کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے عطنی سماعات الراس یا سماعات الاذن یا سماعات۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ عطنی
دے دیں مجھے۔ سماعات جو ہیں وہ ہے ایئر فونز یا ہیڈ فونز جو بھی کہیں آپ، اگر آپ صرف سماعات کہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ سماعات جو ہیں اسپیکرز کو بھی کہتے ہیں، ہیڈ فونز کو بھی کہتے ہیں، ایئر فونز کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم مثال کے طور پر آپ دکان میں جائیں گے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں سماعات چاہیے، تو وہ پوچھے گا کہ کون سے ٹائپ کے سماعات چاہیے، شو نوع السماعات، یعنی کون سا ٹائپ کا ہیڈ فونز چاہیے آپ کو، یا ایئر فونز چاہیے، یا آپ کو سپیکرز چاہیے جو ٹیبل پہ رکھتے ہیں، یا ادھر ادھر بڑے سپیکرز جو ہوتے ہیں، تو سماعات کہتے ہیں ان سب کو۔ لیکن نارملی جب آپ الیکٹرانکس کی چھوٹی دکان میں جائیں گے، جیسے جہاں پہ موبائل وغیرہ بکتی ہیں، تو وہاں پہ جو آپ بولیں گے سماعات، ان کو پتہ چلے گا کہ یا تو آپ کو ہیڈ فونز چاہیے یا آپ کو ایئر فونز چاہیے، تو وہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کون سے چاہیے ہم کو۔ تو اگر آپ کو ہیڈ فونز چاہیے تو ہم ان کو ڈائریکٹ بولیں گے سماعات الراس، سماعات الراس ہیڈ فونز۔ بہت سے لوگوں کو ایئر فون اور ہیڈ فون میں پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مطلب ایک ہی ہے لیکن دو لفظ کیوں ہیں، لیکن دو لفظ اس لیے کہ ان کا معنی الگ الگ ہے تھوڑا سا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سماعات الراس ہیڈ فونز وہ ہوتے ہیں جو آپ پورے سر کے اوپر رکھ کر آپ کے کانوں تک آواز آتی ہے، لیکن ان میں ایک لنک ہوتا ہے، یہاں سے یہاں تک جو ہے آپ ان کو نکال کر وہ رکھ سکتے ہیں، کبھی سر کے اوپر رکھیں گے، کبھی اس طرف رکھیں گے، یا مطلب ان کو استعمال کرتے وقت آپ اس کو لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ استعمال نہیں کرتے ان کو پورا سیٹ جو ہے وہ پورا سر کو کور کرتا ہے، اس طرح آپ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنی سماعات الاذن جو ہوتا ہے وہ صرف ایئر فون ہوتے ہیں جو آپ کانوں میں لگاتے ہیں، جو یہ اس کان میں لگتا ہے، اس کان میں لگتا ہے ڈائریکٹ، اس کا باقی کوئی لنک نہیں ہوتا، کیبل ہوتا ہے یا مطلب بلوٹوتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ تھوڑا سا ان کو فرق جو ہے سمجھنا ہے آپ نے۔ سماعات نارملی جو ہے ایئر فونز یا ہیڈ فونز، اس کو سماعات کہتے ہیں، جس چیز کے ذریعے آپ سنتے ہیں تو اس کو ہم سماعات کہیں گے۔ یہ جمع فارم ہے، پلورل فارم ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے مجھے ایک چاہیے ایئر فون یا ہیڈ فون، تو سماعہ پہلے زمانے میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جو بکتی تھیں وہ ایک ایئر میں آپ استعمال کر سکتے تھے، بلوٹوتھ ہوتا تھا تو بھی ایک ایئر میں لگاتے تھے، اور اگر آپ فون پہ بات بھی کرتے تو ایک کیبل ہوتا تھا، مطلب ایک ہی طرف سے جو ہے نا ایک کان میں لگا کے آپ سنتے تھے یا بات کرتے تھے، اس میں مائک بھی ہوتا تھا، لیکن ابھی جو ہے سماعات ہیں، ٹھیک ہے، سماعات الراس، سماعات الاذن یا سماعات۔ العاب الکمپیوٹر مو متوفرہ، العاب الکمپیوٹر مو متوفرہ، کمپیوٹر گیمز نہیں ہیں یا دستیاب نہیں ہیں۔ اب اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے دستیاب، کیونکہ جس طرح جملہ ہوگا میں کوشش کروں گا ترجمہ اسی طرح ہو، بالکل انہی الفاظ کا ترجمہ ہو جو وہاں پہ الفاظ لکھیں۔ تو العاب الکمپیوٹر، کمپیوٹر گیمز، یہ مضاف الیہ ہے۔ کمپیوٹر گیمز مو متوفرہ، دستیاب نہیں ہیں، نہیں، متوفرہ دستیاب۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس پہ نحو میں جو ہے نا زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ متوفرہ جو ہے وہ تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث جو ہے وہ بھی مفرد لے کر آئے ہیں، اور شروع میں العاب الکمپیوٹر ہے تو العاب تو مذکر ہے مثال کے طور پر، اور الکمپیوٹر بھی مذکر ہے، تو یہ مؤنث کیسا ہے؟ تو جب بھی ہم غیر ذوی العقول یا غیر جاندار چیزوں کی جمع لاتے ہیں تو ان کا جو جمع ہم لاتے ہیں وہ واحد مفرد مؤنث کے صیغے پہ لاتے ہیں، مفرد مؤنث کے۔ اینیویز بتا رہا ہوں کہ العاب الکمپیوٹر، کمپیوٹر گیمز مو متوفرہ، دستیاب نہیں ہیں۔ آگے جو ہے جملہ وہ ہے ما عندنا مارکات، ما عندنا مارکات، ہمارے پاس برانڈز نہیں ہیں، تو اس کو جو برانڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ما عندنا مارکات، مارکا جو ہے ایک برانڈ کو کہتے ہیں، اور مارکات جو ہیں بہت سے برانڈز۔ ما عندنا مارکات، ہمارے پاس برانڈز نہیں ہیں، ما نہیں، عندنا ہمارے پاس، مارکات برانڈز، ہمارے پاس برانڈز نہیں ہیں۔ ہذیلا کلہن شاشات رقمیہ، ہذیلا کلہن شاشات رقمیہ، ٹھیک ہے، رقمیہ، بول چل کی بات کر رہا ہوں، رقمیہ بھی کہتے ہیں، قاف جو ہے وہ موٹا پڑھیں گے آپ تو رقمیہ بھی کہیں گے اور رقمیہ بھی کہیں گے، تو دونوں صحیح ہے، لیکن رقمیہ نہیں ہے۔ ہذیلا یہ کلہن سارے، شاشات سکرینز، رقمیہ ڈیجیٹل، یعنی یہ سارے ڈیجیٹل سکرینز ہیں، یہ سارے ڈیجیٹل سکرینز ہیں۔ شاشات سکرین کی جمع ہے، ایک کو شاشہ کہیں گے
آپ کو بتایا تھا، اور جب جمع فارم لاتے ہیں یا پلورل فارم لاتے ہیں تو آخر میں ہم الف تا لگاتے ہیں۔ تو شاشات جو ہے اسکرین کی جمع ہے اسکرینز، رقمیہ رقمیہ کا مطلب ڈیجیٹل، رقم ڈیجٹ کو کہتے ہیں، اور رقمیہ ڈیجیٹل۔ ہذیلا یہ کلہن سارے شاشات رقمیہ جتنے بھی ہیں، سارے جتنے بھی یہ سارے اسکرینز ہیں یہ ڈیجیٹل ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے یا جملہ ہے تلفزیون جدید فی الفرع، تلفزیون جدید یا جدید فی الفرع، تلفزیون جدید فی الفرع، نیا جو ٹی وی ہے وہ برانچ میں ہے، مطلب نیا ٹی وی برانچ میں ہے۔ تلفزیونات جدیدہ فی الفرع، نئے ٹی وی جو ہیں وہ سارے برانچ میں ہیں، نئے ٹی وی برانچ میں ہیں۔ تلفزیون یا موبائل یا کیمرہ یا جو بھی ہے، اگر ہم مؤنث چیز استعمال کرتے ہیں، مؤنث نام ہوگا، جیسے کیمرہ ہے یا سماعہ ہے یا ساعہ ہے، تو ہم کہیں گے ساعہ جدیدہ، ساعہ جدیدہ فی الفرع، یا کیمرہ جدیدہ فی الفرع، یا ہم کہیں گے کہ سماعات جدیدہ فی الفرع۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ واحد مفرد کے صیغے پہ لے کر آئیں گے اس کو، یا موصوف صفت کو جب ہم لاتے ہیں تو موصوف اور صفت میں یہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ موصوف اپنے صفت اور موصوف ایک دوسرے کے توابع ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے تلفزیون یا ساعہ جدیدہ فی الفرع۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے عندنا کل انواع الیکٹرونیات، عندنا کل انواع الیکٹرونیات، عندنا کل انواع الیکٹرونیات، عندنا ہمارے پاس، کل انواع سارے کس اقسام ہیں یا ساری قسمیں ہیں، الیکٹرونیات، الیکٹرونیات، الیکٹرونیات جو ہیں آپ اس طرف یہ بھی کہیں گے، یہ کہیں گے کہ الیکٹرونیات تو بھی بات پوری صحیح ہے، الیکٹرونیات تو بھی صحیح ہے۔ تو عندنا کل انواع الیکٹرونیات ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں عندنا کل انواع الیکٹرونیات، تو ہمارے پاس سارے ہر قسم کے الیکٹرانکس چیزیں موجود ہیں۔ الیکٹرونیات ساری چیزیں ہوتی ہیں جو الیکٹرانکس ہوتی ہیں، کیمرہ ہے، گھڑی ہے، یہ الیکٹرانک چیزیں کہلاتی ہیں۔ آخری جو صفحہ ہے یا آخری جو ہمارا خلاصہ کلام ہے اس میں کیا ہے کہ چیزوں کے نام بدل کر مزید جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ جملے جو ہیں وہ اس طرح بنائے جا سکتے ہیں، ان کے چیزوں کے نام ادھر ادھر عدل بدل کر آپ چیزوں کو نام چینج کر کے دوسری چیزوں کے نام بنا کے جملہ وہی استعمال کریں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور آخری بات جو ہے وہ مزید الفاظ چاہیں تو کامنٹس کریں، جو اگر آگے اور الفاظ آپ کو چاہیے، مزید کچھ الفاظ ہوں گے تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے مطابق جو ہے نا ہم ایک اور ویڈیو بنائیں، اس پہ اور الفاظ کو ہم تیار کریں، اور ایک نیا جو ہے اس طرح کا نئی ویڈیو آپ کے سامنے میں لا سکوں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہے ٹائم سے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔